اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے خواب شیشے کا، از قلم عفت سحر طاہر۔ یہ ناول میں پڑھ چکی ہوں پہلے اور مجھے یہ بہت پسند آیا تھا، تو اب میں نے باقاعدہ اس کو ڈھونڈا ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگ لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ تھوڑا لمبا ہے تو ہم بنا کسی دیری کے نا جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسمان سے بارش برسنے کا آج عجیب ہی منظر تھا، تندو تیز پرشور ہواؤں کے ساتھ مگر مسلسل، کسی بیوہ اور کسی یتیم کے آنسو کی سی روانی کے ساتھ۔ کون ہے یہ؟ تمہاری ناجائز اولاد؟ تیز سماعتوں میں چبھتی آواز، اس کا ساکت جسم ہلکا سا تھر تھرایا۔ خدا کی قسم، آپ کا خون، آپ کے بیٹے کا جانشین، آپ کا وارث۔ کوئی تڑپ کر گڑ گڑایا، جاؤ بی بی جاؤ، جا کے ثبوت لاؤ۔ تنفر، حقارت اور رعونت سب کچھ تھا فرعون وقت کے لہجے میں، اور پھر ایک عورت کی چلچلاتی آواز آئی، پتہ نہیں کس گندی نالی کا کیڑا ہے، معاف کرو بی بی، ہمارے سر مت منڈو اپنے گناہوں کی پوٹلی۔ وہاں سب بھی ایسے تھے۔ اس کا تنفس تیز تر ہوا، کسی نے دھکے دے کر انہیں زبردستی بارش اور تیز ہواؤں کے سپرد کیا تھا۔ اس کی ماں برستے پانی میں سڑک پر ٹھوکر کھا کر اوندے منہ گری تو وہ بے قرار سا تڑپ اٹھا، ان کی پیشانی لہو میں تر تھی۔ امی! زور سے انہیں پکارا اور بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا۔ اپنے نرم بستر میں، کمرے کے پرسکون ماحول میں اسے آگ لگتی محسوس ہوئی۔ یہ خواب اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا، اور جب تک وہ زندہ تھا شاید تب تک اسے یوں ہی اس کا خود سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاتا رہنے والے تھا۔ کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا ماں، جہاں لا کے ہمیں پھینکا گیا تھا ایک دن ان کو بھی وہیں اوندے منہ گراؤں گا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھی اور دل میں وہ ہمیشہ کی طرح وہی عہد دہرا رہا تھا جو ہر بار یہ خواب دکھائی دینے پر خود سے کیا کرتا تھا۔ عالی شان سے افندی ہاؤس میں اس وقت خوبصورت سی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ ساری ہی نسوانی چیخو پکار۔ اللہ! چاچی جان نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تو ذرا ہی دیر میں ناشتے کی میز پر مچی ہلچل تھمی۔ کیا ہوا امی؟ فرزین نے تشویش سے پوچھا۔ اوفو، صبح سے اکیلی کچن میں لگی ہوئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ تزین کو خیال آیا، بی پی لو ہو گیا ہوگا، انڈا کھلاؤ۔ ملاحہ نے اپنی ڈاکٹری جھاڑی اور پھر اس پر الگ بحث۔ ارے نہیں، بی پی میں یہ تھوڑی فلاں فلاں اور فلاں، ارے نہیں وہ لاؤ۔ اگلے ہی لمحے ناشتے کی میز پھر سے مچھلی بازار۔ نکمیوں نالائکو، بس کرو اب، چچی جان نے گرج کر کہا تو سب کی سب آنکھیں پھاڑے تشویش زدہ ہو گئی۔ ہاں، ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں امی، فرزین نے منہ بسورا۔ چچی جان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں باز آئی ایسی ہمدردی سے، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو سر میں درد کے ساتھ ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا تم لوگوں کی ہڑبونگ نے۔ لو جی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ملاحہ ہلکا سا منہ بنا کر اپنے ناشتے پر جھک گئی۔ ابھی اگر آغا جان ہوتے تو پھر دیکھتی ان سب کی بولتی کیسے بند ہوتی ہے۔ تائی جان کا مخصوص انداز سختی اور تنبیہ لیے ہوئے تھا۔ اوفو امی، پلیز، ہر وقت آغا جان سے نہ دمکاتی رہا کرے ہمیں۔ ملاحہ ہمیشہ کی طرح چڑی۔ ایک آغا جان کیا کم تھے جو اوپر سے امی بھی؟ شکر کرو اتنی ڈھیر ساری پوتیوں میں سے ایک آدھ پھینک وینک نہیں دی انہوں نے۔ ایسا غم عظیم ہے انہیں پوتا نہ ہونے کا۔ وہ لٹ مار انداز میں کہتی ہوئی آ کر اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو تائی جان نے اپنی دوسری نمبر کی اس باغی اولاد کو ہلکا سا گھور کے دیکھا، پھر اسے گھرکا۔ ہر وقت فضول باتیں مت کیا کرو مہرو، دادا ہے تمہارے، محبت اور آسائشوں بری زندگی دی ہے انہوں نے تمہیں۔ چچی جان کو بھی محرمہ کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ مان لے امی، کبھی کبھار بھی آغا جان کو پوتا ڈپریشن کا جو دوڑا پڑتا ہے نا تو وہ شدید ہی ہوتا ہے، ملاحہ نے ڈٹائی سے کہتے بہن کا ساتھ دیا تھا۔ یہ سب بکواس ان کے سامنے کرنا، پھر پتہ چلے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ تائی جان ان کی بے موقع بحث اور فضول گفتگو سے بھنا گئی تھی۔ ایک تو ویسے ہی انہیں اور چچی جان دونوں کو ہی بیٹا نہ ہونے کا غم تھا۔ حق ہار، اتنی وسیع و عریض جائیداد اور حقدار کون؟ یہ سینے پر دھری 5 سلیں۔
آغا جان تو برملا کہا کرتے اور پوتیوں کے جذبات کا خیال کیے بنا ان کے سامنے آواز بلند کہتے، بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، ہمیں خود ہی پتہ ہے کہ 100 میں کتنے 20 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ مہرمہ اور تزین کو یونیورسٹی اور فرزین اور ملاحہ کو کالج جانا تھا۔ آپ ہی کب آ رہی ہیں امی؟ ملاحہ کو خیال آیا۔ سب سے بڑی ملائکہ شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ مسکت ہوتی تھی۔ ابھی تو کوئی پکا ارادہ نہیں کیا اس نے، کچھ دن بعد بتائے گی۔ انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا کے باقیوں کے پیچھے چل دی۔ فرزین اور ملاحہ کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد ڈرائیور نے مہرمہ اور تزین کو یونیورسٹی اتارا۔ تزین تو اندر داخل ہوتے ہی اپنی دوستوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، مگر مہرمہ کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر کسی کو کھوجا، اور پھر ذرا آگے بڑھنے پر مخصوص کونے میں سفیدے کے درخت کے پاس وہ خوش رو دکھائی دے گیا تھا، تو وہ کھل کے مسکرا دی اور تیزی سے اس طرف بڑھ گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شوگر میلے کی بات تھی اور تو اسے دل پہ لے بیٹھا ہے۔ نصیر قاضی اس کی بات سن کر جس طرح بدکا تھا، اور موقع ہوتا تو وقار افندی ہنستا، مگر اس وقت تو وہ کسی اور ہی الجھن کے گھیرے میں تھا۔ شوگر میلہ ہی ہے، میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے قاضی سے نظر چرائی، اور نصیر قاضی بچہ نہیں، گھاک شکاری تھا، پرانا پاپی، اس معاملے میں چوک نہیں سکتا تھا۔ شگل میلے والوں کی حالت مجنوں جیسی نہیں بن جایا کرتی وقار، اپنے بابا کو جانتا ہے نا، تمہاری ہی نہیں میری بھی کھال اتروا دیں گے۔ قاضی نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، تو میں کب تجھے بیچ میں ڈال رہا ہوں، تو بس مجھے زرگل بائی کا نمبر دے دے یا نیا ایڈریس، پرانے والے پہ تو وہ ملی ہی نہیں۔ وہ بے چینی سے بولا، نکل گئی ہوں گی ماں بیٹی کسی کے ساتھ، طوائف اور بنجارے کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا میری جان۔ قاضی نے لب و لہجے میں مقدور بھر لاپرواہی سموئی۔ قاضی پلیز یار، وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، آنکھوں سے سب رنگ پہچانتا تھا۔ لہجے میں ناراضی بھر کے بولا تو وہ بے بس ہونے لگا۔ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ جہنم ہے یہ، جہنم۔ بس ایسے ہی یار، دل پشوری ہے اور کچھ نہیں۔ وقار نے اس کے وہم کو کم کرنا چاہا۔ جھوٹ اس سے بولو جو تمہارے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف ہو وقار۔ قاضی کے انداز میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ اور شادی طے ہونے والی ہے تیری، دل پشوری کا سامان تو آلریڈی ہو جائے گا، پھر کیوں گند میں گرتا ہے میرے یار میرے۔ اوفو، میں یہاں لیکچر لینے نہیں آیا تجھ سے، بتانا ہے تو ٹھیک، ورنہ کاشف سے پوچھ لوں گا اور وہ بتا بھی دے گا۔ اب کی بار وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہوا اور آخر میں جتا بھی گیا۔ یہ طوائفیں وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں وقار، اور ہم تو بس ایویں شگل میلے میں وہاں چلے گئے۔ قاضی اسے مقدور بر سمجھانا چاہتا تھا، اسے طوائف مت کہو، دھندا نہیں کرتی وہ، اس کے نصیب برے کہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہو گئی، صرف گانا گاتی ہے وہ خفیف سے بگڑتے ہوئے بولا، مفت میں نہیں سناتی گانا، اس کی آواز اور ادائیں ہر روپے والے کے لیے بکاؤ مال ہیں، لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھنے کے پیسے ادا کرتے ہیں۔ قاضی نے صاف صاف کہنے کی ٹھانی تو وہ بھڑک اٹھا، تم حد سے بڑھ رہے ہو نصیر قاضی، حد تک تو تم آن پہنچے ہو وقار، مذاق میں شروع ہوئی بات کو زندگی کا مسئلہ بنا لیا تم نے، کتنی بار مل چکے ہو اس سے؟ قاضی کو اس کے لہجے سے زیادہ اس کی زندگی اور عزت کی فکر تھی۔ 3 ماہ سے مل رہا تھا اور ایک بار بھی کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں دیکھی میں نے اس کی۔ ڈٹائی دکھاتے ہوئے وہ تفاخر سے بولا تو قاضی نے طنز کیا، تو پھر اب کہاں اڑ گئی چڑیا؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، آخری ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، تب تک تو ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ، اب وہاں گیا تو پتہ چلا کہیں کوٹھی میں شفٹ ہو گئی زرگل بائی۔ اس کے لب و لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تجھ سے بڑی اسامی ہاتھ لگ گئی ہوگی شہزادے۔ اب کی بار قاضی کے لہجے میں اطمینان تھا، خسکم جہاں پاک، مگر وہ یوں بھڑکے گا قاضی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بکواس مت کرو، اور خبردار جو ایک بھی فضول لفظ کہا اس کے بارے میں۔ غصے سے اس کی رنگت لال پیلی پڑ گئی تھی اور ماتھے کی رگ پھڑکنے لگی۔ قاضی ایک دم چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔
میں پہلے ہی پریشان ہوں اس کے بارے میں، اور روپے پیسے کا لالچ ہوتا اسے تو میرے پاس بھی کم جائیداد نہیں تھی، فوراً ہی شادی کی آفر قبول کر لیتی، مگر وہ تو مان ہی نہیں رہی، اور اب ایک دم سے یوں غائب ہو جانا۔ وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ قاضی کو جھٹکا لگا، شدید جھٹکا۔ تو نے شادی کی آفر کی اسے؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ وقار افندی نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے اسے دیکھا اور بے حد سکون سے پر لہجے میں بولا، ہاں، اور آفر ہی نہیں کی بلکہ میں یہ شادی کروں گا۔ نصیر قاضی اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ غلطی، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جو اس خر دماغ کو زرگل بائی کے کوٹھے پر لے گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقار افندی نوٹوں کے ساتھ دل بھی زرگل بائی کی حسین اور طرح نگار بیٹی زر نگار پر لٹا آئے گا۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ میں تو بس کیمسٹری کی سلینا ممتاز کے ساتھ نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی مہرماں کی آنکھوں کے آگے لہرا کر جتایا تو وہ بھی تنکی۔ نکل ہی گئے ہوتے تاکہ میں بھی فزکس کے جنید ہمدانی کے پرپوزل کو قبول کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرتی۔ ضبط کرتے ہوئے بھی طلال کو ہنسی آ گئی تھی۔ مجال ہے جو جواب دیے بغیر تم لڑکیوں کی زبان رہ جائے، تو تم لڑکے ایسے سوال ہی کیوں کرتے ہو؟ مہرماں نے فائل اوپر کرتے ہوئے دھوپ سے بچنے کی صحیح کی، اور طلال نوید کو گھور کے دیکھا تو وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ روز دیر سے آتی ہو، اب کیا سوکھا روب بھی نہیں ڈال سکتا بندہ؟ ہاں، ویسے روب سوکھا سڑا ہی تھا، بلکہ سڑا بسا زیادہ مناسب رہے گا یہاں، اس نے طنز سے کہتے ہوئے سلینا ممتاز کے دبلے پتلے وجود اور گہری سانولی رنگت کا حوالہ دیا تو وہ تنبیہی کر کے رہ گیا۔ البتہ ہونٹوں کے کناروں سے مسکراہٹ پھوٹی پڑتی تھی۔ وہ دونوں درختوں کی چھاؤں میں یونیورسٹی گراؤنڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ اتنی لیٹ تو نہیں ہوئی کہ تم سلینا سے شادی کر کے خودکشی کرنے کا سوچنے لگو؟ 5-10 منٹ ہی تو اوپر ہوتے ہیں۔ مہرماں کا اس سے بات کرنے کا اپنا ہی انداز تھا، حق جتاتا، پیار بھرا اور بے پناہ مان کہ وہ اس کا ہر جملہ برداشت کرے گا، ہر روب جھیلے گا۔ یوں روزانہ 5 منٹ کر کے ہی تو جان نکالتی ہو، یہی لگتا ہے نہیں آؤ گی۔ وہ بے بسی سے بولا تو مہرماں کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تو کیا ہوا اگر ایک دن نہ بھی آئی تو؟ کیا ہوگا؟ لاپرواہی کا لبادہ اوڑھ کر بے نیاز بنتے ہوئے پوچھا تو وہ عین اس کے سامنے آ گیا۔ مہرماں رکی، وہ سنجیدہ تھا۔ تو سانس نہیں آئے گی یار؟ مہرماں کے دل کو کچھ ہوا تو اس کی نگاہ میں الجھی نظروں کو تیزی سے پھیرتی وہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ہاں، لگتا ہے دل والے دیکھ ہی لی تم نے۔ یعنی تم سمجھ رہی ہو کہ میں ڈائیلاگ جاڑ رہا ہوں؟ طلال کو صدمہ ہوا تو مہرماں کو ضبط کے باوجود بھی ہنسی آ گئی۔ نہ کیا کرو طلال، قسم سے ایسے مر جانے اور سانس نہ آنے والے جملے مجھے فلمی ڈائیلاگ ہی لگتے ہیں۔ اور ہاں، چیپ، میں نے دل میں کہہ لیا ہے۔ اونچی آواز میں کہتی تو تم مائنڈ کر جاتے۔ بڑی معصومیت سے اپنا احسان جتایا تو وہ دانت پیس کر پاؤں پٹک کر پلٹ گیا۔ مہرماں کی ہنسی اور قدموں کی چاپ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ مبین افندی جوان بیٹیوں کے باپ عمر کے اس دور میں تھے کہ ہر فیصلہ، ہر بات بلا جھجک اگلے بندے تک پہنچا دیتے۔ مگر آغا ذوالفقار افندی کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے تو ان کے دل میں خفیف سے خوف کی لہر بھی تھی، اور ان کی بیوی سائقہ، اگر اسے پتہ چلتا کہ مبین افندی کون سے گڑے مردے اکھاڑنے باپ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ زنجیر بن کے شوہر کے قدموں میں پڑ جاتی۔ سلام دعا ہو گئی، ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں، پھر آغا جان اپنی کتاب میں مگن ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح اصولاً اب مبین افندی کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا۔ 5 منٹ گزرے، 8، 10، 15ویں منٹ اور 99ویں صفحے پر پہنچ کر انہوں نے کتاب پر سے نظر ہٹائی اور چشمے کے اوپر سے گھور کے اپنے لختے جگر کو دیکھا۔ وہ گڑبڑائے۔ جی آغا جان، کیا میں نے کچھ کہا؟ انہوں نے کمال تحمل سے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں نے سمجھا شاید
آغا جان نے کتاب سے صفحے کا کونا موڑ کر بند کی اور ایک طرف رکھتے ہوئے سیدھے سبھاؤ سے بولے، اب تم وہ بولو جو کہنے آئے ہو۔ بہت گفتگو ہو گئی، بس بانے خاموشی۔ ان کا لہجہ لب و لہجہ پر روب تھا۔ وہ ہچکچائے، میں ڈر رہا تھا آغا جان، شاید آپ میری بات پسند نہ کریں۔ تم کہو مبین افندی، مجھ میں ابھی بھی حوصلہ ہے ہر بات سننے اور برداشت کرنے کا۔ وہ اپنے مخصوص پرتنفر انداز میں بولے، ذرا سا رکے اور پھر گویا اپنی برداشت کی مثال دیتے ہوئے دوبارہ اضافہ کیا، اپنے دو بیٹوں کو کھونے کے بعد بھی آغا ذوالفقار افندی وہیں کھڑا ہے، نہ گرا ہے اور نہ جھکا ہے۔ مبین افندی کئی ثانیوں تک ان کے دھیمے مگر مضبوط اور گھن گرج والے لہجے کے زیر اثر رہے، پھر بے اختیار بولے، اللہ آپ پہ کبھی وہ وقت نہ لائے آغا جان، مگر اللہ لایا کرتا ہے۔ وہ ہمارے بیچ ہی دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے۔ زبردست کو ایک نہ ایک دن زیر دست ہونا پڑتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہوں۔ سیدھی اور صاف بات کرو مبین، ہمیں یہ گھماؤ پھیر پسند نہیں۔ انہوں نے اسپاٹ انداز میں کہا تو اپنی زندگی کی ہمت مجتمع کرتے ہوئے مبین افندی نے کہہ ہی دیا، اور اگر آپ کا ایک بیٹا آپ کے پاس لوٹنا چاہے تو؟ لمحہ بھر کو مبین افندی کو لگا جیسے آقا جان کا وجود کپ کپایا ہو۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی چمکی۔ فاران! 14 سال بعد یہ نام ان کے ہونٹوں سے نکلا تو دونوں ہی کے کانوں کو عجیب سا لگا۔ جی آقا جان۔ مبین افندی نے ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی صحیح کی، مگر اول لمحے کی بے اختیاری کے بعد سے وہاں پھر سے وہی ہمیشہ والا پتھریلا پن نمایاں تھا۔ اچھا، اکڑ ٹوٹ گئی اس کی؟ بے حد تمسخر سے انہوں نے پوچھا۔ مبین چند ثانیے تک خاموش، جیسے کوئی بے حد پر اثر الفاظ ڈھونڈتے رہے اور آخرکار فتح یاب بھی رہے۔ اس کے پاس آپ کا پوتا ہے آقا جان، آپ کا وارث، آپ کی آئندہ نسل کا امین۔ آقا جان سن سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئے، پھر بات سنے بنا اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مبین افندی بے بس بیٹھے رہ گئے تھے۔ کیا ہی جنگل میں آگ اس تیزی سے پھیلتی ہوگی جتنی تیزی سے یہ خبر اس کے دوستوں میں پھیلی۔ نصیر قاضی تو تھا ہی، کاشف اور مبشر بھی اسے سمجھانے آئے اور اگلے کئی گھنٹوں تک سر کھپاتے ہی رہے۔ آخر میں اسی کی بات رہی، میں مر جاؤں گا یار، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ چلا اٹھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی ان میں سے کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ وہ تینوں ہکا بکا تھے، بلکہ نصیر قاضی نے تو سر ہی تھام لیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ کچھ گھنٹوں کی تفریح میں وہ اپنا یار کھو بیٹھے گا، اور اس کے بابا جان، ان کا جاہ جلال، اگر انہیں پتہ چلا کہ نصیر قاضی ان کے بیٹے کو گھنگرو چھنکاتی ان راہوں پر لے گیا تھا تو وہ اس کی کھال میں بھس بھروانے سے بھی نہ ہچکچاتے۔ اپنے دل پر تھوڑا کنٹرول کرو وقار، بے اختیاری انسان کو بڑا ذلیل کرواتی ہے، اور دل کی مانو گے تو ہر چمکتی چیز کو سونا ہی بتائے گا۔ یہ تو دماغ ہے جو صحیح غلط کا فیصلہ بھی صحیح کرتا ہے۔ سو اپنے دماغ سے کام لو۔ مبشر برلاس بڑا عملی بندہ تھا، بڑی جمع تفریق کر کے فیصلہ کرنے والا۔ سنجیدگی سے بولا، مجھے اس کا پتہ چلانا ہے اور ہر حال میں۔ وہ باری باری تینوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے قطعیت سے بولا، یک طرفہ محبت کا شکار ہو تم وقار، اس کی کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ دنیا کی بھیڑ میں گم نہ ہو جاتی۔ نصیر نے اسے بھی باز رکھنا چاہا۔ اسے بھی تم لوگوں کی طرح میرے خاندان، میری عزت اور مرتبے کی فکر تھی۔ میں نے کہا بھی تھا میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ اپنے بال نوچنے کو تھا۔ وہ عقل مند ہے وقار، جانتی ہے مستقبل میں کیسا طوفان آئے گا تمہارے فیصلے سے۔ یہ سب اچھا صرف اس وقت تک ہے جب تک بابا جان کو پتہ نہیں چل جاتا، کاشف نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ تم مجھے صرف اس کا پتہ کروا دو کاشف، میں ہر بات سنبھال لوں گا۔ وہ مرد ہی کیا جو طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے؟ وہ اپنی بات میں اٹل تھا۔ کاشف کچھ نہیں کرے گا، نصیر قاضی نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے قطعی انداز میں کہا تو وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی
جو میں نے تجھے وہاں لے گیا، مگر بس میں مزید کسی گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے تاثرات پتھریلے تھے۔ وقار افندی کی کنپٹیاں تپیں۔ گناہ نہیں ہے یہ، نیکی ہوگی، میری زندگی کی سب سے بڑی۔ گانا گاتی ہے وہ، آواز بھیجتی ہے، جسم نہیں۔ عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں میں اسے۔ پرتپش لہجے میں کہا، مگر ان تینوں کو آغا ذوالفقار افندی نام کی تلوار اپنے سر پر لٹکتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کیا خاک متاثر ہوتے؟ وقار افندی ان سے ناراض ہو کر گیا۔ کاشف اچھی طرح زرگل بائی کے نئے ٹھکانے سے واقف تھا، مگر ان تینوں نے تہیا کر رکھا تھا وقار کو اس دلدل میں گرنے سے بچانے کا، سو کسی کا بھی وقار کو زرنگار کے متعلق کوئی خبر دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جان، آپ ٹھنڈے ذہن سے سوچیں۔ سہیل افندی کم ہی آغا جان کے سامنے بولنے کی ہمت کرتے تھے، مگر مبین افندی نے انہیں ہمت دلا کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کیا سوچوں سہیل، وہ مجھے سوچنے کے قابل چھوڑ کے کب گیا تھا؟ ان کا لہجہ جلتا ہوا سا تھا۔ بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں آغا جان، بڑے ہمیشہ انہیں معاف کرتے آئے ہیں۔ مبین افندی نے سنجیدگی سے کہا، غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے مبین۔ انہوں نے تنبیہی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، پھر جتانے والے انداز میں اضافہ کیا، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے۔ وہ معافی مانگ رہا ہے آغا جان، ہر غلطی کی تلافی معافی نہیں ہوتی۔ گستاخی معاف آغا جان، اب بیٹے سے تاوان بھریں گے کیا؟ مبین افندی نے دبے لفظوں میں انہیں احساس دلانا چاہا تو وہ گن گرج کر بولے، تاوان؟ تاوان کی بات کرتے ہو تم لوگ؟ تاوان تو میں نے بھرا ہے، ایک زندگی کا تاوان۔ وہ کیا تاوان ادا کریں گے؟ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ سہیل افندی تو چپ ہو رہے، مگر مبین صاحب نے تھوڑی ہمت کی، وہ شدید بیمار ہے آغا جان، اور شرمندہ بھی۔ آغا جان خاموش رہے۔ پھر آپ یہ بھی تو سوچئے، اس کے پاس اس گھر کا وارث ہے، آپ کی نسل کا نام لیوا۔ یہ بیٹیاں تو پرائے گھروں کو چلے جانے والی ہیں۔ مبین افندی نے نرمی سے ان کے مزاج کو جو دوسری طرف لگانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ اس تمام جائیداد میں کوئی اور حصہ داری کا دعویٰ لے کر آ جائے، سہیل افندی کو دور کی کوڑی سوجی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اور کون؟ آپ جانتے ہیں آغا جان میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی تو آئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر جانشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے، انہوں نے ذو معنی انداز میں کہا تو اب کی بار آغا جان نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور ویسے بھی آغا جان، فاران نے تو سمجھے کسی کا ساتھ دینے کی سزا پائی ہے اور بس، ورنہ اس گندے کھیل سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ مبین افندی نے ان کی برین واشنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی ان طویل 14 سالوں میں آغا جان کو خود بھی احساس ہو گیا تھا، ایک کے قصور پر دوسرے بیٹے کو محض اس کی حمایت کرنے پر انہوں نے خود سے دور کر دیا تھا۔ بہرحال غلطی تو اس کی بھی بڑی تھی، مجھ سے مخالفت میں دلائل دیے اس نے۔ اگر اس نے تاوان میں 14 سال بھرے ہیں تو میں نے اپنی شریک حیات کی زندگی۔ وہ تلخی سے بولے، چند لمحے توقف کیا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے بولے، وقت نکال کر رابطہ کریں گے اس سے، فی الحال تو میرا ذہن تیار نہیں ہے۔ اور مبین افندی کے لیے اتنا بھی کافی تھا، اور سہیل افندی کھل کے مسکرا دیے۔ صلح کا نکارہ بچ چکا، اب محض چند ریشمی پردے سرکنے باقی تھے، تمام نظارے بالکل صاف دکھائی دینے والے تھے۔ تائی جان کو علم ہوا تو پہلے تو وہ سکتے میں آ گئی، پھر گویا حواس میں لوٹتے ہوئے شوہر سے الجھنے لگی، دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا مبین، اور آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ انہوں نے ہلکا سا گھور کر اپنی شریک حیات کو دیکھا، اس میں دماغ کی خرابی والی بات کہاں سے نظر آ گئی تمہیں؟ ارے، بے اختیار تیز لہجے میں کہتے ہوئے، جیسے انہوں نے اپنے لب و لہجے پر قابو کیا، اتنی بڑی جائیداد، بزنس ہے، اور آپ زمین کھود کھود کر حصہ دار نکال رہے ہیں۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے سائیکا، انہوں نے تلخی سے کہا۔ اب کیا بیٹیوں کو جہیز میں دو گی یہ جائیداد اور بزنس؟ لمحہ بھر کو وہ لاجواب ہوئی۔
ہماری جگہ داماد سنبھالیں گے کیا؟ اور ویسے بھی اس جائیداد یا بزنس کا لالچ ہوتا تو 14 سال لا تعلقی میں نہ گزارتا۔ خالی ہاتھ گیا تھا اس گھر سے، بیوی اور بیٹے کے ساتھ۔ اس کی خاموشی کی قدر کرو۔ عیاشی تو ہم نے کی ہے 14 سال، اس کے حصے پر بھی۔ مبین افندی جذباتی ہونے لگے تو سائقہ بیگم بھی قائل سی ہو گئی۔ یہ تو ہے ویسے، اس کا بیٹا جوان ہے، اب نیا خون ہے، سہارا بنے گا باپ کا، دادا کا۔ اور ویسے بھی ہم کون سا سب اس کے حوالے کر کے خود فارغ بیٹھنے والے ہیں؟ بس دل کو تقویت ہو جائے گی کہ کوئی ہے جو آگے بھی یہ تمام سلسلے چلا سکتا ہے۔ وہ بے حد رنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا تھا کہ دونوں بھائی بیٹے کے لیے ترستے تھے، مگر دونوں ہی بیٹیوں کے باپ بنے۔ ان کی قسمت میں اولاد نرینہ لکھی ہی نہ تھی، اور جو ماں باپ کا دل دکھا کر گئے ان کو کیسے رنگ لگائے اللہ نے۔ تائی جان نے آہ سی بھری تو انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ کفر مت بولو، والدین کا دل دکھانے والوں کو اللہ رنگ نہیں لگایا کرتا، مگر دکھایا ضرور کرتا ہے، وہ بھی دنیا کے رنگ۔ 14 سال، تمہیں کیا معلوم کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں اس نے۔ ہاں تو ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا تو بھگتنی ہی ہوگی نا، وہ جھٹ سے بولی۔ مفین افندی نے دائیں بائیں سر ہلایا اور ہنس دیے۔ تم عورتیں بنا، ابھی تو تمہیں ان کی رنگ برنگی زندگی نظر آ رہی تھی، ساتھ ہی لڑک کے سزا پر آ گئی۔ تائی جان جھیم سی گئی۔ ہاں تو غلط کہاں کیا، بیٹے بھی تو اللہ نے انہی کو دیے ہیں۔ چلو اب ایک بیٹا آ رہا ہے نا، تم لوگوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو تائی جان نے گہری سانس بھری۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ آنے والا وقت کس کے لیے کیا لانے والا تھا۔ بھٹے کھاتے دونوں کیمپس کی لہر کے ساتھ ساتھ چلتے، ایک دوسرے کی سنگت میں مطمئن اور خوش و خرم تھے۔ آنٹی آئی نہیں سیالکوٹ سے؟ مہرماں نے پوچھا۔ کل کا پروگرام طے ہوا ہے، اب دیکھو بڑے عرصے کے بعد گئی ہیں ماموں کی طرف، تو کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ان کا، طلال مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں نہر کنارے گھاس پر بیٹھ گئے۔ پتہ ہے میں نے امی سے بات کر لی تمہارے پرپوزل کی۔ مہرماں کے چہرے پر رنگین سی لہر دوڑی تھی۔ ہلکے سے شرمیلے پن کے ساتھ بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ دیٹس گریٹ۔ پھر بےتابی سے پوچھنے لگا، کیا کہا انہوں نے؟ بھائی یہ تو اب تمام رشتوں پر غور کر کے ہی فائنل ہوگا، تم چکر لگا لینا اپنی ماما کے ساتھ۔ مہرماں نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا تو وہ کہکا لگا بیٹھا۔ کتنی خوش فہم ہوتی ہو تم لڑکیاں بنا، ایسے کون سے رشتے لائن لگا کے کھڑے ہیں؟ او ہو مسٹر، کسی وہم میں نہ رہنا، وہ چمک کر بولی۔ پھر تفاخرانہ بتایا، میرا ابھی ایک کزن آ رہا ہے، چیچو کی ملیاں سے۔ طلال نے بھول پن سے طنز کیا تو وہ اسے گھور کر جلانے والے انداز میں بولی، جی نہیں، شارجہ سے۔ ابھی پیدا ہوا ہے کیا؟ ہاں 28 سال کا ہے۔ مہرماں ٹھٹائی سے ہنسی۔ اچھا، طلال نے سر کھجاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، عمر تھوڑی سی زیادہ نہیں بتا دی تم نے؟ دراصل ریڈی میڈ ہے، وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھی۔ شٹ اپ، طلال ہنستے ہوئے بولا۔ واقعی ہمارے لیے تو ریڈی میڈ ہی ہوگا، 14 سال ہوئے اسے یہاں سے گئے، اب ایک دم سے دیکھیں گے تو 28 کا ہونے والا ہوگا، وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ مگر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اچانک سے اتنا بڑا کزن آ کہاں سے گیا؟ طلال نے کھایا ہوا بھٹا شاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھتے ہوئے عالمانہ سوال کیا۔ بتایا تو ہے، ریڈی میڈ ہے اور شارجہ سے امپورٹ ہو کے آ رہا ہے۔ پہلے تو تم نے ذکر نہیں کیا؟ پہلے بتانے کے کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی دوبارہ سے صلح صفائی کا ارادہ۔ یہ تو ابھی چچا جان نے خود رابطہ کیا، آغا جان سے معافی مانگی اور واپسی کی اجازت بھی۔ مہرماں نے مختصراً بتایا، پھر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، لہٰذا تم جلدی سے اپنا پرپوزل بھیج دو، کیونکہ ماں بدولت اب ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کے کزن کی کزن بن چکی ہیں۔ ہاں ہا ہا ہا، طلال کا کہکا کئی گردنوں کو ان کی طرف موڑ گیا۔ مہرماں نے خجل ہو کر کھایا ہوا بھٹا اسے دے مارا، جو اس نے دونوں ہاتھوں سے کامیابی سے کیچ کر لیا۔ یہ دو خصوصیت تم نے اپنے پاس سے ہی لگا لی، وہ مذاق اڑا رہا تھا۔
میرے چچا بہت ڈیشنگ اسپیشنگ ہیں، ان کی جوانی کی تصویریں دیکھ رکھی ہیں میں نے، بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا نا؟ مہرماں اترا کر بولی، پھر اضافہ بھی کیا، وہ بھی من چاہا، بھائی خوبصورتی تو ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ سورج کی کرنیں پانی کی لہروں سے منعکس ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، یوں معصوم سے تفاخر کے ساتھ مسکراتی، وہ واقعی کوئی شے لگ رہی تھی۔ طلال کا جی چاہا اسے اٹھا کے دل میں رکھ لے۔ او ہیلو، مہرماں نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی، کدھر کھو گئے ہو؟ اس کی نظروں کی بے خودی کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبا کر پوچھ رہی تھی۔ طلال نے گہری سانس بھرتے ہوئے سفیدے کے بلند درختوں پر نگاہ ڈالی اور سادگی سے بولا، ایسے ہی سوچ رہا تھا، اتنے سفید جھوٹ بولتے ہوئے لڑکیوں کا دل نہیں گھبراتا۔ اور وہ جو کچھ اور سننے کے لیے سراپا اشتیاق بنی ہوئی تھی، فائل اٹھا کر اسے مارنے لگی تو وہ پھرتی سے اٹھ کے بھاگا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا بیگ شانے پر ڈالتی کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔ گلے شکوے معافی تلافی سب ہو چکا۔ اب آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے میرے پاس آغا جان۔ فرحان افندی کی آواز جوش و خروش سے کپ کپا رہی تھی۔ آؤ گے تو سب سرپرائز دیکھ لیں گے ہم۔ آغا جان اسکائپ پر دکھائی دیتے فرحان افندی پر پیاسی نظریں جمائے بظاہر بڑے روب داب سے بولے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ 14 سال لخت جگر کو دیکھا تو تمام گلے شکوے دم توڑ گئے تھے۔ میرا پوتا کہاں ہے؟ اسے بھی بتا رکھا ہے ہمارے بارے میں یا نہیں؟ جی آغا جان، سب پتہ ہے اسے، ابھی جاب پر گیا ہوا ہے، آئے گا تو بات کرواؤں گا آپ سے۔ اب چھوڑو جاب واب، ہمارے تو پرکھوں میں کسی نے نوکری نہیں کی کسی کی۔ وہ ناپسندیدگی سے بولے تو فرحان افندی مسکرا دیے، جو آپ کا حکم آغا جان، ویسے بھی اب تو سب وائنڈ اپ کرنا ہے یہاں سے، آپ حکم کریں کب حاضر ہو جاؤں؟ وہ جذباتی ہوئے تو آغا جان کا پتھر دل بھی پگھلنے لگا، مگر باپ تھے، ماں نہیں جو دل کے بھید ظاہر کر دیتے۔ اڑ کے تو نہیں آؤ گے، ظاہر ہے، سب کام ختم کر کے وہاں سے آ جاؤ، پھر بہت کاٹ لی جلاوطنی۔ ٹھیک ہے آغا جان۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ گردش دورہ نے انہیں پہلے سے کمزور کر دیا تھا اور کچھ جگر کا عارضہ جان کا دشمن ہو رہا تھا۔ اور سمرہ کہاں ہے؟ آقا جان کے اچانک سوال پر وہ خاموش ہو گئے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، یہی ہے آقا جان، کچن میں، موہد آنے والا ہے تو کھانا بنا رہی ہے شاہد۔ اس کا دل نہیں چاہا راضی نامے کو فرحان افندی؟ آقا جان نے طنز بھرا ہنکارا بھرا تھا۔ وہ جلدی سے بولے، نہیں نہیں آقا جان، ایسی بات نہیں، بس ماں ہے نا تو اسے اپنا دکھ بھلائے نہیں بھولتا۔ ہم نے اسے تو سزا نہیں دی تھی، اس نے تو تمہاری سزا بھگتی، تمہارے جرم کی سزا پائی۔ جی آقا جان۔ وہ چپ ہو گئے۔ مبین افندی اور سہیل افندی فی الوقت ایک طرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے آقا جان، دکھوں کو تمام عمر بچوں کی مانند سینے سے لگا کے رکھتی ہیں۔ ہم وہاں سے نکلے تو موہد کو نمونیا ہو گیا تھا، بے حد دکھی لہجے میں کہتے ہوئے تھم سے گئے۔ تینوں نفوس دم سادے متوجہ تھے۔ پھر آقا جان نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ لاڈلے پوتے کی یاد اور اس کی معصوم شکل نے اچانک ہی سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ ان کا لاڈلا راج دلارا، انہیں یاد آیا کتنا پیارا ہوا کرتا تھا وہ انہیں، اکلوتا پوتا۔ پھر باوجود علاج کے نمونیا بگڑتا چلا گیا آقا جان۔ انہوں نے سائڈ پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کے منہ سے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے فرحان افندی کے لہجے کی نمی کو بخوبی محسوس کیا تھا اور دم بخود بیٹھے آقا جان نے تو دل سے خالی ہاتھ گھر سے نکلنے والے آدمی نے کیسے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہوں گے۔ بہرحال وہ ماں ہے، وقت وہ دکھ نہیں بھول پاتی، وہ وقت اور دکھ نہیں بھول پاتی۔ میں تو سمجھاتا رہتا ہوں اس کو، باقی سب باتیں آ کر ہوں گی آقا جان، میں تفصیل میں جانے کی ہمت نہیں پاتا خود میں، مگر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا آقا جان کہ اب آپ ہمیں ٹھکرائیں گے نہیں۔ بہت جدائی سہ لی ہم نے، اب ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ ماں تو کھو دی میں نے اپنی۔ وہ بے پناہ جذباتی ہو کر رو ہی دیے تھے۔
اکیلا آدمی 14 برسوں سے دنیا کے نہ جانے کیسے حالات سے نبرد آزما رہا تھا کہ اب ہمت جواب دے گئی تھی اس کی۔ ٹھیک ہے پھر بات ہوگی، فوراً واپسی کی تیاری پکڑو۔ آغا جان نے تیزی سے بات سمیٹی تو وہ آزردگی سے مسکرا دیے۔ آغا جان کو ان کی مسکراہٹ اور تاثرات سے عجیب سا تاثر محسوس ہوا، مگر وہ لمحہ بھر کی بات تھی۔ وہ اب دونوں بھائیوں سے گفتگو میں مصروف تھے اور آغا جان ایک طرف بیٹھ کر ان کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی برسوں کی پیاس بجھانے میں۔ وہ تھکا ہوا تھا جب گھر پہنچا، ماں سے سلام دعا ہوئی، تازہ دم ہو کر بابا جان سے حالات معلوم کرنے چاہے تو انہوں نے ابرو سے ماما کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ دونوں چھاؤنیوں میں خاموشی ہے آج تو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تو سویٹ ڈش کا ڈونگا لے کر آتی سمرا کی آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ انہوں نے ڈونگا میز کے وسط میں رکھا، کرسی پر بے دم سی گری اور میز پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ فاران افندی کے ہونٹ بھجے، آنکھوں میں لالی سی اترنے لگی۔ موہت کا تو مانو دل ہی کچل ڈالا ہو کسی نے۔ پھرتی سے اٹھ کے سمرا کی طرف بڑھا۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو یوں ہی بکواس کر رہا تھا، آئی ایم سوری۔ جھک کر انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے وہ پریشان سا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے بچے، یہ کسی اور ہی دکھ کو رو رہی ہیں۔ فاران قدرے ناراضی سے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالتے ہوئے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ میں ساری عمر بھی اپنی دکھ کو روؤں نا تو اس کی تکلیف میرے دل سے نہیں جائے گی فاران صاحب۔ وہ بیگا چہرہ اٹھا کے روتے ہوئے بولی تو موہت نے لب بھینچ لیے، پھر بے چینی سے پوچھا، ہوا کیا ہے ماما؟ آپ بتائیں بابا جان۔ اس کا رخ سخن فاران کی جانب تھا، جو کڑی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر یہ بے برکتی پھیلا رہی ہو، اچھی بات ہوگی جو سب رزق چھوڑ کر اٹھ جائیں گے۔ ماما روئی کیوں ہے بابا جان؟ موہت کے لہجے میں ضد کا عنصر واضح تھا۔ یہ کوئی عام سی بات تو نہ تھی کہ سمرا یوں بے بسی سے رو دیتی اور فاران افندی بجائے بوکھلانے اور پریشان ہو کر انہیں چپ کروانے کے انہیں مزید ڈانٹتے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی معاملے میں۔ اوفو یار تم بھی نا، کھانا کھا لو پہلے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ جھلا کر کہتے اب تنبیہی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط موقع پر غلط رد عمل دیا تھا۔ سو فوراً ہی دوپٹے سے منہ پونچھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگی۔ موہت کو علم تھا اب فاران افندی نے کہہ دیا کہ کھانے کے بعد بات ہوگی تو وہ جتنا بھی اصرار کر لیتا، اب بات کھانا کھانے کے بعد ہی کھلنی تھی۔ اس کے بعد سمرا نے مسکرا کر بصد اصرار ہر ڈش اس کے آگے کی، مگر وہ بھوک اڑ جانے کے باعث تھوڑا ہی کھانا کھا پایا تھا، حالانکہ ہر ڈش اس کی پسندیدہ تھی۔ کھانے کے بعد سمرا برتن اٹھانے لگی تو ہمیشہ کی طرح تھکے ہونے کے باوجود اور سمرا کے منع کرنے کے باوجود موہت نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ وہ جلد از جلد سمرا کی آزردگی اور پریشانی کا ماخذ جاننا چاہتا تھا۔ میں اور تمہاری ماما اسٹڈی میں بیٹھے ہیں، تم ذرا مزیدار سی کریم کافی تو بنا کے لاؤ۔ بابا جان پرسکون تھے۔ سمرا کے برعکس وہ قطعاً پریشان نظر نہیں آتے تھے۔ وہ بے بسی سے سمرا کو دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بھائی تمہارے جیسی کافی تو تمہاری ماما بھی نہیں بنا سکتی۔ وہ توصیفی انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپا کر محبت سے بولے اور اسٹڈی کی طرف بڑھے تو سمرا کو اس نے مرے قدموں سے ان کے پیچھے جاتے دیکھا۔ گہری سانس بھرتا وہ کچن میں چلا آیا، پھر پانی بوائل کرتے کافی پھینٹی اور پھر کافی بنا کر اس میں کریم ڈالتے۔ اس نے ہر ممکنہ پریشانی کو سوچ ڈالا جو سمرا کی اس قدر دل آزاری اور رونے کا باعث بن سکتی ہو۔ پھر ایک دم سے اس کا ذہن میں جھماکہ ہوا۔ گڈ گاڈ! اس کے پیشانی کو گرم لہر چھو کے گزری۔ کہیں بابا جان کی بیماری سے متعلق تو کچھ بات نہیں؟ دل گہرائی میں کہیں ڈوب کے ابھرا۔ واقعی یہی بات ہوگی، ورنہ بابا جان اتنے پرسکون اور ماما اتنی تھڑولی کا مظاہرہ نہ کرتی۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور تیز قدموں سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اوہام و خدشات سے بھرا ہوا، مگر اسٹڈی کے باہر ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔
اندر سے پہلے بابا جان کا اونچا لہجہ سنائی دیا اور اس کے بعد سمرا کا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تو وہاں خاموشی چھا چکی تھی۔ اس نے ٹرے بابا جان کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی اور ان دونوں کو ایک مگ تھما کر اپنا مگ ہاتھ میں لیے ماما کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سمرا کی پلکیں نم تھیں، یعنی وہ پھر سے رو رہی تھی۔ اب بتائیں کیا بات ہوئی ہے جس نے ماما کو اتنا آزردہ کر دیا ہے؟ وہ براہ راست بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کے مسکرائے۔ بہت خوب موہد، ہمیشہ کی طرح لاجواب کافی۔ وہ بے بس سمرا کو دیکھنے لگا، مگر وہ سلگتی نگاہوں سے فاران افندی کی طرف متوجہ تھی۔ بات کو گھمائے مت فاران، اتنا تو میرے جذبات کا خیال نہیں کیا، حقیقت بتاتے وقت جتنا بیٹے کا کر رہے ہیں۔ وہ چٹکے ہوئے لہجے میں بولی، مسئلہ موہد کا نہیں ہے، تمہارا ہے سمرا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، موہد کی تو پوری زندگی داؤ پر لگ چکی اس مسئلے میں فاران۔ وہ ضبط کھو کے چلائی اور پھر رونے لگی۔ موہد نے بوکھلا کر اپنا مگ تپائی پر رکھا اور سمرا کے ہاتھ سے بھی مگ لے کے رکھ دیا۔ آخر مجھے بھی تو بتائیں ماما، بابا جان بات کیا ہے؟ کیوں ماما بن رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ زچ میں آ گیا تھا۔ تمہارے بابا جان ہمیں اسی عقوبت خانے میں واپس لے جانا چاہتے ہیں جہاں انسانیت کی بجائے بے حسی بستی ہے، سمرا پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ سمرا، فاران صاحب کا انداز تنبیہی تھا۔ مطلب؟ موہد الجھا۔ اس کا تو ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا جس طرف کا قصد فاران افندی کیے بیٹھے تھے۔ آغا جان سے بات ہوئی ہے میری، وہ مجھے پاکستان بلا رہے ہیں موہد، بلکہ ہم سب کو۔ انہوں نے گویا موہد کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے بے حد بے یقینی سے فاران افندی کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ مطمئن سے بتا رہے تھے۔ مگر موہد کے ضبط کی حد اس سے زیادہ نہ تھی۔ تیش کے مارے مٹھیاں بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے معاف کر دیا ہمیں؟ معافی تو انہیں ہم سے مانگنی چاہیے تھی بابا جان۔ وہ غصے سے بولا تو فاران اونچی آواز میں اسے ٹوک گئے۔ موہد بالکل صحیح کہہ رہا ہے موہد۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ بزرگ معافی مانگتے اچھے لگتے ہیں کیا؟ وہ جھلائے۔ ظلم کرتے بھی اچھے نہیں لگتے۔ سمرا چیخی تھی۔ موہد کو بھی اپنی رگوں میں خون کی بجائے تیزاب دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دے بابا جان، پلیز، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ ضبط کی تنابیں چھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ مذاق نہیں ہے موہد، تم بھی اپنا ذہن کلیئر کر لو، ہم سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جا رہے ہیں، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بے اختیار غصے میں آ کر اونچی آواز میں بولنے لگا، نو، نیور، کبھی نہیں بابا جان، میں ان ظالم لوگوں میں کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہتا۔ آپ بھول گئے ہوں گے ان کے ظلم، مگر میرا دل ان کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، اور بس۔ معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے موہد۔ تو انہوں نے یہ اس رات کیوں نہیں سوچا جب ہمیں اپنے گھر سے نکالا؟ وہ چلایا۔ اس نے آج تک فاران افندی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج تو جیسے خون ابل اٹھا تھا اس کا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں بابا جان، پھر آپ نے ہماری زندگیوں کا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ اس کا انداز زخمی اور لہجہ کرچی کرچی تھا۔ ماں کا دل بری طرح سے تڑپ اٹھا۔ وہ موہد سے لپٹ کر رونے لگی۔ فاران افندی خود کو خلا میں معلق محسوس کرنے لگے۔ کافی کے مگوں سے اٹھتا دھواں معدوم ہوتے ہوئے اب ختم ہو گیا تھا، اور ان تینوں کے پاس الفاظ بھی۔ مہرماں آج بے حد خوش تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، ایسے ہی خواہ مخواہ نہ دکھائی دینے والی دھول صاف کرنے کے لیے۔ حالانکہ طلال کی ماما کا شام کو آنے کا پروگرام تھا۔ ملاحہ، فرزین اور تزین واپس آئی تب بھی وہ کبھی گلدان کے پھول ٹھیک کرتی تو کبھی کسی پینٹنگ کو جھاڑتی۔ بس بھی کرو مہرو، نہ تو وہ صوفے کے ہتھے پہ آ کے بیٹھنے والی ہے، نہ ہی کسی واضح پینٹنگ میں۔ تزین نے طنز کیا تو وہ بلا وجہ ہی ہنسی۔ آج تو کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ اور اگر آغا جان کو طلال پسند نہ آیا تو؟
تزین کو مہرماں کی اتنی خوشی کم ہی برداشت ہوتی تھی۔ بے دردی سے بولی تو مہرماں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپی؟ آپ نے کون سا طلال بھائی کو نہیں دیکھ رکھا؟ فرزین نے جلدی سے بہن کو ٹوکا تو وہ میگزین کھول کر صوفے میں دھنستے ہوئے شانے اچکا کر بولی، میں تو آغا جان کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی پسند و ناپسند کے اپنے ہی پیمانے ہیں۔ ضروری تو نہیں انجلینا جولی مجھے پسند ہے تو آغا جان کو بھی پسند آئے۔ تم فکر مت کرو، طلال کی فیملی کو انوائٹ کر لینا ہی آغا جان کی عادی پسندیدگی کی علامت ہے۔ مہرماں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تو وہ سر جھٹک کر میگزین کھنگالنے لگی۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر مہرماں کے مد مقابل رہتی تھی۔ شام کو نہ صرف طلال کی ماما، بڑا بھائی اور بھابھی آئے بلکہ طلال بھی ساتھ ہی تھا۔ ہلکی پھلکی کڑھائی سے مزین شفون کے زرد اور میرون قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس شفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھے مہرماں آنکھوں میں محض کاجل کی لائنیں کھینچے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گالوں پہ چھلکتی سرخی آج بلشن کو مات دے رہی تھی۔ آپی ماشاءاللہ آپ کو تو آج کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں، فرزین نے بے ساختہ ستائشی انداز میں کہا تو ملاحہ نے چٹا چٹ بہن کو چوم لیا۔ اوفو، وہ مزید لال پڑنے لگی، ہاتھوں سے رگڑ کر چہرے پر لکھی محبت کی تحریر گویا صاف کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو میں پہلے ہی نروس ہوں، اوپر سے تم دونوں مجھے کنفیوز کر رہی ہو، اور تیسرے طلال صاحب بھی آ کے بھروکے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ تزین نے بالوں کو کیچر میں جکڑتے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں، اسے پتہ نہیں کیا سوجی، میں نے منع بھی کیا تھا آنے سے۔ مہرماں الجھی، فرزین ہنسنے لگی۔ تو آغا جان سے کیسے ملاقات ہوتی پھر؟ ہاں یہ بھی ہے، وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ تزین نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولی، یونیورسٹی فیلوز ہو تم لوگ، سارا دن گپے لگاتے گزرتا ہے، پسند کر کے گھر بلایا ہے اسے، اب یہ شرما شرمی کا ڈرامہ کیسا؟ مہرماں کے کمرے میں ایک دم سے خاموشی پھیلی، تیز ہوا سناٹے سے مہرماں کو چھو کے گزری تھی۔ آپی، آپ بات کو ہمیشہ سیریسلی لے لیتی ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہم۔ فرزین نے گھبرا کر بات لپیٹنے کی کوشش کی مگر وہ یوں ہی لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ لیے نکل گئی۔ میں ذرا ڈرائنگ روم کی صورتحال کا جائزہ لے لوں۔ فرزین بیچاری خواہ چور بن گئی تھی، بہانے سے کمرے سے نکلنے لگی تو ملاحہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ تزین کی باتوں نے حقیقتاً مہرماں کو دھچکا لگایا تھا۔ ایسا کوئی اعتراض تو امی ابو یا آغا جان نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں یہ ضرور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر طلال اور اس کا خاندان گھر میں کسی کو پسند نہ آئے تو مہرماں اعتراض یا احتجاج کا حق نہیں رکھتی تھی، مگر یہ تزین، مہرماں کا دل سلگا۔ یہ ہمیشہ سے ایسی ہے جل ککڑی، وہ چڑ کر سوچتی آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ جب ڈرائنگ روم سے اس کا بلاوا آیا تو وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی، سب کے بیچ طلال کے سامنے۔ آپ بے فکر رہیں، آغا جان انہیں اسٹڈی میں لے گئے ہیں۔ ملاحہ نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے اندر جا کے طلال کی فیملی کو سلام کیا، بڑی پروقار سی طلال کی ماما اور ماڈرن سی بابی۔ مہرماں نے پہلی ہی نظر میں تزین کو عین طلال کی ماما کے پہلو میں بیٹھے دیکھ لیا۔ اب چاہے تائی جان کی تنبیہی نظریں ہوں یا چچی جان کی، مہرماں کو چائے پیش کرنے کے بعد سامنے صوفے پر تائی جان کے پاس بیٹھنا پڑا، جبکہ تزین مسکرا کر ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھی طلال کی بھابھی نتاشا سے باتوں میں یوں مصروف دکھائی دی جیسے پتہ نہیں کب کی دوستی ہو۔ طلال کی ماما کی باتوں سے مہرماں کے لیے ان کی پسندیدگی ظاہر تھی، جبکہ بلال بھائی کبھی کبھار مسکراتے ہوئے کچھ بات کر لیتے، مگر بھابھی نتاشا تو جیسے قسم کھا کے آئی تھی کہ مہرماں سے کوئی بات نہیں پوچھے گی، وہ تو گویا یہاں آئی ہی تزین سے گفتگو کرنے تھی۔ مگر فی الوقت تو مہرماں کو طلال کی ماما کی اپنائیت بھری باتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ جاتے ہوئے طلال کی ماما نے اس کے ہاتھ پر ہزار کے اچھے خاصے نوٹ رکھ دیے۔ میرا بیٹا دبئی سے آنے والا ہے، جو بھی رسمیں ہوں گی اس کے آنے کے بعد طے ہوگی، فی الوقت آپ زبان پہ اعتبار کریں۔ آغا جان نے کہا تھا، انہیں طلال سے مل کر مایوسی نہیں ہوئی تھی، تایا جان اور چچا جان بھی مطمئن تھے۔ واہ واہ، آپ بھی بڑی امیر ہو گئی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ملاحہ نے مہرماں کو چھیڑا،
میں تو اتنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ آغا جان ہاں کہہ دے بس۔ فرزین بھی خوش تھی۔ مہرماں نے بڑی خوشی اور ترنگ میں آ کر دونوں کو 2,000 تھما دیے۔ یاہو! ان دونوں نے نعرہ لگایا تو تپتے چہرے کے ساتھ وہ ہنس پڑی۔ زرنگار کی رنگت آنے والے کو دیکھ کر فک ہوئی۔ وہ جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ تھکے ماندے مسافروں جیسی چال کا بوجھل پن صاف ظاہر تھا، مگر زرنگار کو سامنے پا کر وہ ایک نئی زندگی جی اٹھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ متوحش سی اسے پلٹ کر دروازے کی چٹخنی لگاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم زور سے چلانے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ کنڈی کھولو۔ اماں، دلاور۔ وقار نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام کے جھٹکا دیا تو وہ تھم سی گئی۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ شادی کا پرپوزل دیا تو تمہیں پسند نہیں آیا، کوٹھے پر رہو گی تو ایسے ہی کوئی آگے چٹخنی لگا لے گا تو پھر میں کیا برا ہوں؟ وہ جلتے سلگتے تپتے انداز میں کہہ رہا تھا، اور اس سے بھاگتے بھاگتے تھک جانے والی، اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے افسوس میں مبتلا زرنگار اسی کے سینے پر سر رکھ کے رو دی۔ وقار کا سارا غصہ بھگ سے اڑ گیا تو احساسات سبک روح ہونے لگے۔ کس قدر بیوقوف ہو تم زری، میری سانسیں چھین کے اور اپنی سانسیں گوا کے جینے کو زندگی کہتی ہو تم؟ اس کے ریشمی بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرنگار پر آیا سارا غصہ، سارا طیش بخارات بن کے اڑ گیا تھا۔ میں تمہاری زندگی نہیں برباد کرنا چاہتی وقار، میں تمہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں سر اٹھا کے جیتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر وہ بے داغ چاند تھا۔ وقار بے اختیار مسکرایا اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، اور میں تمہیں برباد نہیں ہوتے دیکھ سکتا، میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے دور ہو کر پلنگ کے کنارے جا بیٹھی۔ یہ راہ کانٹوں سے بھری ہے وقار، گلاب تو بس اوپر ہی اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ میں ان چند گلابوں کے لیے اپنی تمام زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں زری، کیونکہ ان گلابوں کی اہمیت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جذباتیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرنگار نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پھیکی سی مسکراہٹ بھی اس کے حسن کو گہنانے میں ناکام رہی تھی۔ میرے ساتھ تم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکو گے وقار، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان، کس نام سے متعارف کرواؤ گے مجھے؟ مسز وقار افندی کے نام سے، وہ برجستہ بولا۔ اتنے ہفتوں کی خجل خواری کے بعد زرنگار کو پا لینے کا سرور ایسا تھا کہ اس کا سارا چونچل پن لوٹ آیا تھا۔ یہ صرف کہنے میں ہی آسان ہے وقار، جذباتیت سے باہر نکل کر سوچو۔ وہ بے بسی سے بولی، تم سے محبت کرتی ہوں، کل کلاں یہ محبت میرے سامنے شرمندہ ہو یا مر جائے میں یہ نہیں دیکھ سکتی، تو کیوں نہ اچھا ہو دوستوں کی طرح ہی بچھڑ جائیں ہم۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آیا۔ کیا میں تمہیں اپنے کول سے پھرنے والا لگتا ہوں؟ وہ ناراضی سے گویا ہوا۔ میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں دیکھ سکتی وقار، مجھ سے شادی کے بعد تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شش! وقار نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ بہت ہو گیا سمجھنا سمجھانا، اب بس۔ زرنگار نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں پر سے ہٹاتے ہوئے متوحش انداز میں پوچھا، اور تمہارے گھر والے؟ تم میرے ساتھ دلہن بن کے جاؤ گی تو کون ہوگا جو وقار افندی اور اس کی بیوی کو عزت نہ دے؟ جسے میں قبول کر چکا اسے ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا اس کے سارے اعتراضات بہا لے گیا تھا۔ زرنگار کو لگا تمام عمر کوئلوں پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے کٹنے والی زندگی یک لخت پھولوں بھری راہگزر پہ نکل آئی تھی۔ وہ کھل کے مسکرا دی۔ اگلے روز وہ تزئین کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو ہر ڈیری ملک چاکلیٹ بار ہاتھ میں پکڑے اسٹوڈنٹ نے اسے منگنی کی مبارکباد دی۔ تزئین حیران تو مہرماں پریشان۔ واہ یار، چپکے کسی کو بلایا بھی نہیں۔ کہیں ایک دوستوں نے گلے کیے، چاکلیٹ کھاتے ہوئے منہ بنایا۔ یہ افواہ کس نے اڑائی؟ مہرماں کے منہ سے نکل گیا تو سب نے حیرت سے چیخیں ماری۔ اف، افواہ! ادھر طلال نے چاکلیٹس کے ڈبوں پہ ڈبے اس منگنی کی خوشی میں پوری یونی میں بانٹ دیے، اور تم ابھی بھی اسے افواہ کہہ رہی ہو؟
اس کی دوست نے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا تو اس کو ہنسی آ گئی۔ بیوقوف ہے وہ تو، اس کے لہجے سے پیار جھلکتا تھا۔ چیپ۔ تزین سر جھٹکتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی، مگر اب مہرماں کو اس کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر طلال کو ڈھونڈتی رہی۔ اب تو کسی سے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ہر کوئی چاکلیٹ کھاتا اسے منگنی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ تھک کر اپنے مخصوص سفیدے کے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کلاس شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روح کے ہلکے پن کو بھی۔ تب ہی بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لو۔ وہ چاکلیٹ بار اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مہرماں کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر تنک کر پوچھا۔ وہ اب چاکلیٹ کا ریپر اتار رہا تھا۔ میری منگنی ہو گئی، اطمینان سے بتایا۔ مہرماں کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ ابھی میں سب کو بتا دیتی کہ کوئی منگنی نہیں ہوئی تو سب چاکلیٹس اگل دیتے۔ جناب آغا جان نے دل و جان سے پسند کیا ہے مجھے، اور تمہارے ابو اور چچا جان تو میرے متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں باقاعدہ۔ وہ لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا، مگر نگاہ اس کے دل فریب چہرے اور خوبصورت مسکراہٹ پر تھی۔ کل تک جو اندیشے تھے آج اڑنچھو ہو گئے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ اف، یہ تمہاری خوش فہمیاں! میں تو انگوٹھی جیل میں ڈال کے لے گیا تھا، تمہارے آغا جان نے ٹانگ اڑا دی درمیان میں۔ آدھی چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈال کر وہ منہ بنا کر بولا، اور باقی چاکلیٹ اسے تھما دی۔ چچا جان آ رہے ہیں دبئی سے، وہ بھی شریک ہوں گے فنکشن میں، اور ابھی میری بڑی سسٹر نے آنا ہے مسقط سے۔ مہرماں نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ طلال نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ڈبیاں نکالی۔ مہرماں حیران ہوئی۔ وہ تو ایسے ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ واقعی ڈبیا کھول کے انگوٹھی نکال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں اسی نیت سے لے کے گیا تھا کہ اگر اجازت ملی تو پہنا دوں گا، مگر بزرگوں کے اپنے ہی بڑے ضروری مسئلے مسائل تھے، سو اب یہ… شکایتی انداز میں کہتے کہتے اس نے مہرماں کا ہاتھ تھام کر وہ نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ طلال! اس کی رنگت میں گلال گلنے لگا۔ تھوڑا ہی تو وقت ہے، سب کے سامنے پہنانا۔ وہ بھی پہناؤں گا، یہ تو تمہاری نیت سے لی تھی، پہنا دی۔ وہ بہت چاہت سے بولا تھا۔ مہرماں کا دل بہت تڑنگ میں دھڑکا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے۔ وہ بہانے سے وہاں سے ہٹی۔ طلال کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام تھا کیا؟ مگر وہ ہری گھاس پہ لیٹ گیا۔ وہ وہیں ہری گھاس پہ لیٹ گیا اور گردن تلے ہاتھ باندھ لیے۔ مہرماں کے قدم ٹھٹکے۔ کیا ہوا، تم نہیں چل رہے؟ اتنی خوبصورت شکل دیکھنے کے بعد اس سر تحسین ظفر کو کون دیکھے؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تو وہ اس کے جواب پر ہنستی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ میں نے اس ماہ کے آخر کی سیٹیں بک کروا لی ہیں پاکستان کے لیے، ہم تینوں کی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی فاران افندی نے بیوی اور بیٹے کو مطلع کیا۔ بڑے دنوں بعد یہ موضوع پھر چھڑا تھا، صاف اور سنجیدہ لب و لہجہ، جہاں کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہ تھی، مگر خاموش رہنا موحد کی تو گویا موت تھی۔ بابا جان، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ معاف کرنے والوں کا مقام ظالم سے بلند ہوتا ہے موحد۔ تو وہ کیوں نہ بنے معاف کرنے والے؟ وہ چیخا۔ ابھی بھی آپ نے ہی معافی مانگی؟ سمرا پھٹ پڑی۔ معافی مانگنے سے میں چھوٹا نہیں ہو گیا سمرا، میرے والد ہیں وہ۔ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا مقام ایسا ہے کہ میں بنا قصور کے بھی ان سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ اور میں اپنے موحد کی موت معاف کر دوں؟ نمونیا میں مبتلا تھا میرا بچہ، اور کیسے ظالموں کی طرح سرد تاریک رات میں ہمیں گھر سے دربدر کر دیا آپ کے آغا جان نے۔ وہ رونے لگی۔ تمہارا بیٹا، تمہارا موحد تمہارے پاس ہے سمرا، بھول جاؤ ان خوفناک لمحات کو، گزر گیا وہ سب، انہوں نے سختی سے کہا تو موحد نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ماؤں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوا کرتا بچوں کی تکلیفیں بھلانا، کیونکہ ان کے سینوں میں باپ کے دل نہیں ہوتا۔ سمرا نے تلخی سے جواب دیا، مسافر کو ایک نہ ایک دن واپسی کا سفر ضرور طے کرنا پڑتا ہے سمرا، ہمارا بھی لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، صبر سے کام لیا ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ دن بھی دکھایا ہے۔ وہ ضبط سے بولے، فاران پلیز میرے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اتنے سالوں سے تمہارے ہی تو دکھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب تم میری خوشی کو سمجھو سمرا۔ ان کے لب و لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سمرا بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی، مزید کچھ نہیں بولی۔ اور تم، وہ لب بھینج سے سمرا کو اپنے ساتھ لگائے کھڑے موہت سے مخاطب ہوئے، سب کچھ سمیٹو ایک ماہ میں۔ ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں اور اسے میری ریکویسٹ سمجھنا۔ موہت کے پاس اعتراض کا ایک لفظ نہ بچا تھا، وہ دانتوں پر دانت جمائے کھڑا رہ گیا۔ گھر میں دل فریب سا شور و ہنگامہ مچ گیا جب ملائکہ نے سب کو حیران کر دیا اور اپنے بیٹے یوشا کے ساتھ افندی ہاؤس آ پہنچی۔ لڑکیوں کی ہاؤ ہو چیخو پکار، اف یہ سرپرائز ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا خوشی سے مجھے۔ مہرماں کی بہن سے بہت دوستی تھی، اسے بھینستے ہوئے بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ 2 سالہ یوشا وہاں صرف ماں اور باپ کو دیکھنے کا عادی تھا، یہاں اتنے سارے ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر روتا ہوا اماں سے لپٹ گیا۔ تائی جان نے فوراً ان ماں بیٹے پر سے روپے وار کر کام والی کے ہاتھ کسی غریب کو بھجوائے۔ گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ اور تم سناؤ، طلال کیسا ہے؟ فرصت سے بیٹھتے ہوئے ملائکہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی، بہت اچھا ہے۔ اوہو اچھا ہے، تبھی تو آغا جان نے اپروول دیا ہے۔ وہ بھی ہنسی تھی، وہ تو منگنی کے چکر میں آیا تھا۔ مہرباں نے الٹا ہاتھ لہرا کے ملائکہ کو رنگ دکھائی اور اترا کر بولی، مگر آغا جان نے بڑے چاچو کے آنے کی شرط رکھ دی۔ آخر میں منہ لٹکایا۔ اللہ خیر کرے، سالوں بعد واپسی ہو رہی ہے، یہ کام نمٹا لیتے تو اچھا تھا۔ بھئی ہر کسی کا اپنا موڈ، اپنا مزاج۔ تائی جان نے اندر داخل ہوتے ہوئے آدھی بات سنی تھی، تشویش سے بولی۔ سمرا تو یوں بھی تنگ مزاج سی تھی، بیٹا پتہ نہیں کیسا نکلا ہوگا۔ انہوں نے سوئے ہوئے یوشا پر چادر ٹھیک کرتے ہوئے ناک چڑھائی۔ وہ بہت سخت مزاج کی خاتون تھی، جن کے چہرے پر مسکراہٹ صرف اپنی اولاد کے لیے آتی تھی۔ آغا جان نے ایسے ہی پروگرام آگے ڈال دیا۔ انہوں نے بھلا آ کر کون سی دھمالیں ڈالنی ہیں؟ رشتہ تو ان سے ہے نا امی، اور پھر اس ماہ کے آخر تک وہ آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی فنکشن بھگتا لینا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ ملائکہ نے رسانیت سے کہا۔ ارے چلو ہٹو، انہوں نے نخوت سے ہاتھ جھٹکا۔ رشتہ ہوتا تو باپ سے نبھاتے، بھائی سے نبھایا اس نے، اور اسی ضد میں گھر چھوڑ گیا۔ آغا جان نے خود نکالا تھا انہیں گھر سے امی۔ ملائکہ نے سنی ہوئی معلومات کے مطابق لقمہ دیا۔ اب بھی تو معافی مانگی ہے نا، تب ہی اپنی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگ لیتا تو یوں بن باز نہ کاٹنا پڑتا۔ انہوں نے تیوری پر بل ڈالے تھے، لے کے بدشگونی ڈال دی ہمارے کام میں۔ وہ بات ختم ہونے کے بعد بھی بڑبڑاتی رہی تھی۔ دن جیسے پر لگا کر اڑے اور آج شام کی فلائٹ سے فاران افندی 14 سال کا بن باز کاٹ کر واپس لوٹ رہے تھے۔ شکر خدا کا، تمہارے چاچو جان تو ظالم سماج بن گئے ہمارے درمیان، مہینہ گزارنا مشکل تھا۔ طلال کی سکھ کا سانس لینے پر مہرماں خوب ہنسی اور پھر ادھر شام آئی اور ادھر گزر بھی گئی۔ سب پریشانی سے کال پہ کال ملاتے رہے، مگر فاران کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے۔ ساری فلائٹس چیک کر لی مگر مسافر ندارد، اسکائپ پر بھی وہ موجود نہ تھے۔ وہ رات شدید پریشانی کی رات تھی۔ ایئرپورٹ انکوائری سے پتہ چلا کہ فاران افندی اینڈ فیملی کی سیٹس کنفرمڈ تھی، مگر وہ آئے نہیں تھے۔ مبین، تم کم از کم ایڈریس تو لے لیتے وہاں کا۔ آغا جان کا دل سخت بے چین تھا، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے۔ چڑ کر مبین افندی سے بولے، مجھے خیال ہی نہیں آیا آغا جان، یہی سوچا اب تو واپس آ رہا ہے، ایڈریس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دبے لفظوں میں وضاحت بھی کر دی۔ پریشانی سی تھی اور پھر ایک اداس سی سا پہر جب آسمان کا رنگ عجیب سا ہو رہا تھا اور دلوں میں بھی اوہام پہرا ڈالے ہوئے تھے۔ فاران افندی کا ایک نمبر کھلا ملا تو مبین نمبر ملاتے آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کس کا فون ہے مبین؟ کیا فاران ہے؟ آغا جان بے چینی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے تو دوسری طرف کی بات سنتے مبین افندی کو جیسے ٹھوکر سی لگی اور وہ اپنے عمر رسیدہ باپ کے بازو کا بے اختیار سہارا لے بیٹھے۔ ان کی رنگت یک لخت سفید پڑ گئی تھی۔
آغا جان نے ان کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بہت اچھی طرح اپنے بازو پر محسوس کی تھی۔ مبین، مجھ سے بات کرواؤ، فاران ہے کیا؟ وہ متوحش زدہ سے ہوئے، مگر مبین افندی کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے انہیں سن سا کر دیا۔ مبین افندی کا موبائل گر گیا۔ فاران نہیں ہے آغا جان۔ وہ کرسی پر ڈھہ گئے۔ آغا جان کے دل میں درد کی شدید لہر سی اٹھی۔ مبین افندی کا ٹوٹا ہارا انداز اور آنکھ میں چمکتی نمی ایک ہی اطلاع دے رہے تھے، فران نہیں تھا، فران نہیں رہا تھا۔ ان کے ذہن میں جھکڑ سے چل پڑے۔ جن لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بھی اچھی فیلنگ نہیں، آپ ان کے بیچ ہمیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں بابا جان؟ موہد نے صاف صاف کہا۔ مائی ڈیئر، فیلنگز تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم سالوں سے دوریوں کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ فیلنگز تو پاس رہنے سے بنتی ہیں۔ اب دیکھنا آغا جان کیسے سینے سے لگاتے ہیں تمہیں۔ اکلوتے پوتے ہو تم ان کے، وارث اور جانشین بھی۔ فرحان افندی کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ بہت کچھ زبان کی نوک تک آیا، بہت سے زخموں کے ٹانکے ادھڑے، مگر وہ اپنے بابا جان کی آنکھوں میں چمک کو مدھم نہیں کر پایا۔ اس لیے ہمیشہ کی طرح وہ سارے الفاظ اندر ہی اتار لیے۔ مگر زہریلے الفاظ کو یوں اندر اتارنا نفرتوں کے زہر کو بڑھاتا ہے، اور بس میں تو مر کے بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ سمرا بھی اس کی ضد سے مجبور تو ہو چکی تھی، مگر کم از کم زبان ہلا کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے پر تو پابندی نہیں تھی۔ تڑک کر بولی تو وہ انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے، پھر بولے، اور میں تو اپنی وصیت میں لکھ چکا ہوں، مجھے مرنے کے بعد میرے گھر لے جایا جائے اور ہمارے آبائی قبرستان میں دفنایا جائے۔ فاران! سمرا دہشت زدہ سی چیخ اٹھی۔ بابا جان پلیز! موہد بھی خفگی سے انہیں دیکھنے لگا، تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو پھر اٹھ جاؤ، آج مارکیٹ کا ایک چکر لگا لیں، کچھ گفٹس وغیرہ لے لیں سب کے لیے۔ انہوں نے بشاشت سے کہتے ہوئے سمرا کو اشارہ کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پاکستان جانا ان کی مجبوری تھی، مگر ان ظالم لوگوں کے لیے گفٹس خریدنے کا انہیں کوئی شوق نہ تھا، اور نہ ہی کوئی انہیں مجبور کر سکتا تھا۔ مجبوراً فاران افندی کو تنہا ہی جانا پڑا۔ مگر اچانک ٹرالے سے ہونے والے ایکسیڈنٹ میں فاران افندی کو موت یوں اچک لے جائے گی، یہ ان ماں بیٹوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک ناگہانی آفت تھی یا پھر کوئی چھوٹی موٹی قیامت جس کا ان کو سامنا تھا۔ وہ دونوں ہی خواص کھو بیٹھے۔ ایک دوسرے کی سانسوں سے سانس لینے والے بچھڑتے ہیں تو سانس لینا بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ سمرا کو بھی جینے سے نفرت ہوئی۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی مارکیٹ۔ وہ سر پٹک پٹک کر روتی، کر لاتی۔ غم سے نڈال ماں کا دکھ اتنا عظیم تھا کہ موہد کا دل ٹکڑے ہوا جاتا تھا، مگر بہرطور وہ مرد تھا، اور پہلا حوصلہ مرد ہی کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں کو افندی ہاؤس سے نفرت تھی، مگر فاران افندی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہیں یہ نفرت پس پشت ڈالنی پڑی۔ جو کام فاران افندی ان کی رضامندی سے نہ کروا سکے تھے، وہ ان کی وفات نے کروا دیا تھا۔ ضروری کارروائی کے 1.5 ہفتے بعد ان کی پاکستان کی سیٹس کنفرم ہو گئی تھی۔ سمرا اور موہد پاکستان جا رہے تھے، فاران افندی کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے۔